السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی نیو ولاگ. دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر عافیت سے اور شاد و آباد رکھے. اور جو اس وقت دنیا کے حالات چل رہے ہیں اس میں تو میری خصوصی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے گھروں کو شاد و آباد رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے. اچھا جی، بہت مشکل وقت چل رہا ہے لیکن یہ وقت آنے تھے اور یہ پریڈکشن جو ہیں آج سے 1400 سال پہلے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن پہ ہزاروں کروڑوں اربوں درود و سلام اور ان پہ رحمت اللہ رب العزت کی، انہوں نے پریڈکشن دے دی تھی. اچھا، یہ پریڈکشن جو ہے نا جو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، اس کا ایک ایک حصہ، ایک ایک بات، ایک ایک لفظ جو ہے وہ ایسے ہی حقیقت کے طور پہ ہمارے سامنے آ رہا ہے. اور یہ جو ارد گرد کی دنیا میں اس وقت کنڈیشن چل رہی ہے نا، اس کا آپ اگر حدیثوں سے اس کا جائزہ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس قدر حقیقت سے ہر چیز ہمیں پہلے ہی سے انفارم کر دی گئی. اچھا، اگر ابھی لوگ پریشان ہو رہے ہیں یا ڈر رہے ہیں نا، تو مجھے حیرت ہو رہی ہے اس بات پر کہ کیا انہوں نے حدیثوں کو نہیں پڑھا یا ان کا مطالعہ نہیں کیا یا سمجھا نہیں ان کو. اس وقت ڈرنے کی بات نہیں ہے. اچھا، اب ہمیں اس سچویشن میں کرنا کیا چاہیے، یہ سوچنے کی بات ہے کہ اگر یہ حالات اس وقت ہو چکے ہیں اور آپ یقین کریں کہ اب یہ حالات جو ہیں ریورس نہیں ہوں گے. مطلب اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ابھی جو ہے تھوڑے عرصے بعد یہ سب معاملات ختم ہو جائیں گے اور پھر بالکل شانتی ہو جائے گی، امن ہو جائے گا، تو یہ آپ ابھی دماغ سے نکال دیں، کیونکہ ابھی جو ہے یہ کنڈیشن کتنا عرصہ چلنی ہے اور اسے اور کتنا زیادہ ورسٹ ہوگی، کتنی بری ہوگی، اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. لیکن ہمیں اس سچویشن میں اپنے آپ کو کیسے سیف رکھنا ہے، اپنے آپ کو کیسے نارمل رکھنا ہے، ان چیزوں کا جو ہے نا وہ میں آپ سے آج تھوڑی سی ڈسکشن کروں گی. ساتھ ساتھ میرے چینل پہ اگر نیو ہے تو سبسکرائب کر دیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور میری ان باتوں کو پلیز آگے ضرور شیئر کیجیے گا، تاکہ میری جو سوچ ہے، جو میں کہنا چاہ رہی ہوں، جو آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں، وہ آگے تک بہت سارے لوگ اس کو سن سکیں، سمجھ سکیں. اور کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری باتوں سے اتفاق ہے یا اتفاق نہیں ہے، اس کا جواب ضرور دیجیے گا. آج کا جو ولاگ ہے نا، اس میں آپ میرے آج کے دن کی جو افطار ٹائم ہے، میں کیا افطاری بناتی ہوں، ریگولر میری جو افطاری جو بنتی ہے وہ کیا بنتی ہے اور اس میں کیا کیا بناتی ہوں، وہ آپ دیکھتے رہیے گا، ساتھ ساتھ میری باتیں سنتے جائیے گا. اچھا جی، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہمیں اس حالات میں کرنا کیا چاہیے، ہم ایسے کیا کریں کہ ہم ریلیکس بھی رہیں، سکون سے رہیں اور ان تمام مشکلوں سے جو کہ ارد گرد ہمارے ڈیولپ ہو رہی ہیں ان سے ہم بچے بھی رہیں. اچھا، اول و آخر تو سب سے پہلے درود و سلام میں پڑھ لیتی ہوں. اللہ رب العزت کی نے قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ رب العزت اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والوں، تم بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و شریف بھیجو، درود و سلام بھیجو. تو ہم میرے ساتھ درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ہزاروں کروڑوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی پیاری پیاری آل اولاد پر. حالات کشیدہ ہو گئے ہیں اور اس کی پریڈکشن بہت پہلے سے میں نے جیسے بتایا آپ کو ہو چکی تھی. اب مسئلہ یہ تھا کہ ہمیں ایجوکیٹ نہیں کیا گیا، ہمیں بتایا نہیں گیا کہ ایسے معاملات میں کرنا کیا چاہیے. اور بہت سارے لوگ اس وقت اتنے کنفیوز، اتنے ڈرے ہوئے ہیں، خاص طور پہ سوشل میڈیا کو لے کر. یہاں پر بہت سارے لوگ ایسی پوسٹ ہی نہیں کر رہے ہیں، نہ کوئی میسج کر رہے ہیں، نہ کچھ بول رہے ہیں کہ ہمیں کوئی پکڑ کے نہ لے جائے یا ہمارے ساتھ کوئی مطلب ہمارا نمبر بلاک نہ ہو جائے، ہمارے نمبر کو ٹریس نہ کر لیں. مطلب یہ کہ بہت عام سے لوگ جن کے کوئی اتنی ایکسس بھی نہیں ابھی سوشل میڈیا پہ، بہت کم مطلب فالوورز یا اس طرح سے آپ مطلب بہت کم ان ہیں سوشل میڈیا پہ، وہ بھی ڈر رہے ہیں. تو مجھے صرف یہ بات سمجھانی ہے یا بتانی ہے آپ لوگوں کو کہ ڈرنے کی بات نہیں ہے. آپ اگر حق پر ہیں نا، آپ کی بات میں دم ہے، آپ کی بات میں سچائی ہے، تو آپ بے دھڑک بولیں. اللہ کا نام لے رہے ہیں، آپ حقیقت بیان کر رہے ہیں، تو آپ بے دھڑک بولیں. لیکن اگر آپ غلط بیانی کر رہے ہیں یا آپ جھوٹ بول رہے ہیں یا آپ کچھ ایسا غلط کر رہے ہیں کہ جس سے آپ کو ڈر ہے کہ آپ کا نمبر ٹریس ہو جائے گا یا آپ کو پکڑا جائے گا یا آپ کے اوپر نظر رکھی جائے گی، تو وہ پھر آپ خود سوچیں کہ آپ کر کیا رہے ہیں. ہم اپنے ضمیر کے ذمہ دار ہیں. ہمارا ضمیر اس وقت ہمیں کیا کہہ رہا ہے،
کیا کرنا چاہیے ہمیں، ہماری سوچ کیا ہمیں بتا رہی ہے، یہ ہماری اندر کی جو ایک انر ہماری باڈی ہے نا، وہ بھی یہ فیصلہ کرتی ہے۔ ہم خود فیصلہ کریں کہ ہم نے کس طرف کھڑا ہونا ہے۔ اچھا، دوسرے پوائنٹ میں آپ سے بتاؤں کہ ہمیں اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے، اس وقت سب سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ہمارے بچے جو ہے نا وہ سوشل میڈیا کے اس وقت سمجھ لو کہ ایجوکیٹڈ ہیں، یعنی یونیورسٹی، کالج، اسکول میں تو جو پڑھ رہے ہیں وہ تو سمجھو کہ 10-20% ہی ان کے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے، باقی جو 70-80% ہے نا وہ سوشل میڈیا سے ان کے دماغ میں آ رہا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ آپ ان کے سوشل میڈیا پہ ابھی بھی نظر رکھیں، اگر وہ ٹین ایج ہیں، بڑی عمر کے بھی ہیں نا، تو بھی اتنا دوستانہ ماحول رکھیں گھر پہ کہ ان کے سوشل میڈیا پہ نظر رکھیں کہ وہ کسے دیکھ رہے ہیں، کس کو فالو کر رہے ہیں، کس کو سن رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، یہ سب چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے، کیونکہ اب جو دور آئے گا نا وہ یہی آئے گا کہ بچہ جو ہے وہ جو دیکھ رہا ہے نا اسی کو فالو کرے گا۔ تو ان کی فالو شپ جو ہے نا وہ کس قسم کی ہے، اوتھینٹک ہے، صحیح ہے، غلط ہے، جو بھی ہے نا اس پہ نظر رکھنے سے پہلے آپ کو خود ایجوکیٹ ہونا ضروری ہے۔ یعنی جو ماں باپ ہیں نا ان کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ یہ سوشل میڈیا پہ جو انفارمیشن آ رہی ہے کس کی اوتھینٹک ہے، کون صحیح بتا رہا ہے اور کون غلط بتا رہا ہے، کیونکہ اس وقت اتنا بازار گرم ہے غلط اور جھوٹی خبروں کا، اے آئی سے بنائی ہوئی غلط امیجز، پوسٹس اور نہ جانے کیسی ویڈیو جو ہیں وہ وائرل بھی ہو رہی ہیں اور لوگوں تک پہنچ رہی ہیں، اور بچے جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے زیادہ تر ٹائم جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ گزار رہے ہیں، اور اس ماہ رمضان میں تو اللہ معاف کر دے، پتہ نہیں کیا بیماری ہو جاتی ہے کہ پچھلے جب سے یہ سوشل میڈیا آن ہوا ہے، یہ ان ہوا ہے زیادہ، تقریباً کرونا وائرس سے میں کہتی ہوں یہ 5-6 سال ہو گئے، یہ تو ایسے ایک ایڈکشن کی طرح جو ہے نا وہ لوگوں کے ساتھ چپک گیا ہے، اور خاص طور پہ بچوں کے ساتھ۔ تو بچوں کے پیپرز ہو رہے ہوں یا بچوں کے لیے کوئی بھی اہم موقع ہو، کچھ بھی ہو، انہوں نے یہ اسکرولنگ نہیں چھوڑنی، کہیں پہ وہ جائیں، کچھ بھی کر رہے ہوں، موبائل ان کے ساتھ ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے نا ان پہ نظر رکھنا بہت ضروری ہے، بچوں کو ایجوکیٹ کریں اور اس سے پہلے خود ایجوکیٹ ہوں کہ صحیح غلط کا آپ کو پتہ ہوگا تو آپ بچوں کو بتا سکیں گے، اور ان کو نا اچھا آج کل کے بچے نا آسانی سے کنونس نہیں ہوتے، ان کو کنونس کرنا پڑتا ہے، ان کو کنونس کرنے کے لیے آپ کے پاس اتنی اوتھینٹک ریسورسز ہونے چاہیے اور آپ کے پاس جو انفارمیشن ہونی چاہیے نا وہ اتنی اوتھینٹک ہو کہ جب آپ اپنے بچے سے وہ شیئر کریں تو وہ خود بخود مان جائے کہ ہاں آپ صحیح کہہ رہی ہیں یا آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو یہ باتیں جو ہے نا وہ پیرنٹس کو سوچنی چاہیے اور بہت ضروری ہیں، اس وقت کے اعتبار سے میں بات کر رہی ہوں۔ آگے کا وقت ابھی نہیں پتہ ہمیں، لیکن جو کنڈیشن اس وقت نظر آ رہی ہے کافی ورسٹ ہے، کافی خرابی کی طرف ہے، اور ہر ایک کو ہی موقع مل رہا ہے اپنی بھڑاس نکالنے کا، ایسا لگ رہا ہے، اور کیونکہ انسانیت تو ختم ہو گئی ہے نا، مطلب میرے کہنے کا ہے کہ مجھے لگ رہا ہے جیسے نا ساری ہی دنیا جو ہے وہ پر تول رہی ہے اس طرح کی جنگ میں کودنے کی اور اپنی اپنی طاقت کا مظاہرہ دکھانے کی، یعنی طاقت دکھانا سب سے اہم چیز ہے اس وقت، انسانیت کو بچانا کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ ان کو پتہ نہیں کس طریقے سے پورٹریٹ کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں پر بہت زیادہ دھیان دے رہے ہیں، خاص طور پہ بچے۔ تو میری جو دوسرا پوائنٹ ہے نا وہ یہی ہے کہ اپنے بچوں پہ نظر رکھیں اور انہیں صحیح اوتھینٹک انفارمیشن کی جگہیں بتائیں، ویب سائٹس بتائیں، جو بھی فالوورز ہیں ان کے جن کو وہ فالو کرتے ہیں ان کا خیال رکھیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ ابھی نہیں کریں گے تو پھر دیر ہو جائے گی اور پھر بہت زیادہ خطرے کی بات ہو سکتی ہے یہ۔ اچھا، تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں راشن جمع کر لیں اور مہینوں کے سٹاکس کر لیں اور کھانا پینا جمع کر کے رکھیں۔ ٹھیک ہے، یہ ایک نیسیسٹی ہوتی ہے کسی بھی جنگی حالات میں، جب آپ کے حالات ایسے ہو رہے ہوں ارد گرد کے، اور خاص طور پہ ایسے علاقے میں جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں اور قریب میں آپ کے یہ کام ہو رہا ہے، تو وہاں پر یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ گھر میں کچھ نہ کچھ ایسا اسٹاک رکھیں جو کہ آپ کے مشکل وقت میں کام آ سکے۔ لیکن میں کہتی ہوں کہ رزق تو اللہ کی مرضی سے ہمیں ملتا ہے، اس کی رضا سے ملتا ہے، اس نے باندھ رکھا ہے، ایک ایک نوالا، ایک ایک ذرہ جو ہمارے منہ کے اندر جاتا ہے وہ تو اس کے بندھا ہوا ہے۔ عقل مندی کا مظاہرہ تو یہی ہے نا، مطلب اگر لاجیکل بات بندہ دیکھے دنیاوی لحاظ سے کہ بھائی جو دنیا بول رہی ہے کہ آپ نے راشن جمع کر کے رکھنا ہے تو رکھو، لیکن میرا یقین یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو روٹی دینی ہے اور جو نوالا ہمارے منہ میں جانا ہے نا وہ ہمیں مل ہی جانا ہے، وہ بھلے کہیں سے بھی ملے۔ بے شک
رازق میرا رب ہے اور وہی رزق دینے والا ہے اور وہی سارے ذریعے بنا دیتا ہے، خود بخود راستے نکل آتے ہیں، راستے بن جاتے ہیں۔ انفیکٹ کبھی ہاتھ میں پیسے بھی نہ ہوں اور آپ کے ہاتھ تنگ ہو رہے ہوں اور آپ پریشان ہو رہے ہوں کہ اب پتہ نہیں کیا کرنا ہے، تو بھی اللہ کی رحمت سے، اللہ کے کرم سے کچھ نہ کچھ، کوئی نہ کوئی وسیلہ ایسا بن جاتا ہے کہ آپ کے کھانے پینے کا تو انتظام ہو ہی جاتا ہے۔ بہرحال جی، یہ چند پوائنٹس تھے جو میں نے آج آپ سے ڈسکس کرنے تھے کہ اس حالات میں نا اپنے آپ کو نارمل رکھیں، دماغ کو پرسکون رکھیں، اللہ اور اس کے رسول کی اس کے ذکر گھر میں رکھیں، ٹھیک ہے، با آواز بلند گھر میں ذکر کریں، نمازوں کی پابندی، روزے تو ماشاءاللہ آپ لوگ رکھ ہی رہے ہیں، دعائیں مانگیں، بالخصوص دعائیں مانگیں اپنے لیے، اپنے مسلمانوں کے لیے اور تمام انسانیت کے لیے، کیونکہ بہت سارے جو انسان ہیں نا بڑے معصوم ہیں، بے شمار انسان بہت معصوم ہیں، وہ بھلے جس بھی ریلیجن سے تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، سب کی حفاظت فرمائے۔ مجھے امید ہے آج کا ولاگ اچھا لگا ہوگا، اپنا خیال رکھیں، میرے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔